اور سنسان علاقے کی طرف لے گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو شاہ صاحب نے جو دیکھا اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہاں انسانوں کی کوئی بستی ہی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی بھیڑ جمع تھی، اور وہ بھیڑ انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کی بتائی جاتی ہے۔ بیچ میں ایک بادشاہ اونچے تخت پر بیٹھا تھا۔ شاہ صاحب کو دیکھتے ہی اس نے کہا، آپ نے ہمارے ایک جن بھائی کو مار دیا ہے، وہ سانپ کا روپ لے کر آپ کے گھر میں آیا تھا، اس لیے آج آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ شاہ صاحب بالکل بھی نہیں گھبرائے۔ انہوں نے کہا، میں نے کسی جن کو جان بوجھ کر نہیں مارا، میں نے تو اپنے کمرے میں ایک سانپ دیکھا تھا اور اسے مار دیا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث کے مطابق اگر کوئی جن سانپ یا کسی اور خطرناک جانور کا روپ لے کر انسان کے گھر میں آئے تو اس سے بچاؤ کے لیے اسے مارنے پر انسان پر پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ سن کر جنوں کا بادشاہ اور وہاں موجود لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ تبھی بادشاہ کی نظر اپنے پاس بیٹھے ایک بہت بوڑھے جن پر پڑی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ نبی کے زمانے کے صحابی جن تھے، وہ بہت بزرگ اور بہت عمر دراز بتائے جاتے تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہے؟ کیا شاہ صاحب جو حدیث بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ اس بوڑھے جن نے کہا، ہاں یہ بالکل صحیح ہے، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان سے یہ بات سنی ہے کہ اگر کوئی جن انسانوں کے گھر میں سانپ یا بچھو کا روپ لے کر آئے اور اس سے خطرہ ہو تو اسے مارنے پر انسان پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی جنوں کے بادشاہ کو شاہ صاحب کی بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے شاہ اہل اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شاہ صاحب کو پورے سمان کے ساتھ واپس دلی ان کے گھر پہنچایا جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان دین اسلام کے مطابق اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے کسی کام کو کرے گا تو کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو اس کو بھی شیئر کریے گا دوستو۔